کسی اور کچھار کا شعر نہیں ہے، یہ حیدری کچھار کا شعر ہے۔ اے نجسو چبا ڈالے گا، نجسوں کی نجاست کو دور کرنا میرا کام ہے، اور تم دور سے آئے ہو ان بزرگوں سے نزدیک کرنا ان کا کام۔ ہر بزرگ کی روحانیت یہاں موجود ہے اور وہ اپنا فیض پہنچا رہی ہے۔ آج تمہارا نصیب ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو، اور خدا کہتا ہوں چہار جانب سے بزرگوں کی روحانیت کا فیض جاری و ساری ہے، اور اسی فیض کا سب سے بڑا نمایاں صورت اور شکل جو تم دیکھ رہے ہو وہ غازی ملت۔ حضرت نے دو قطب عالم کو اپنے بغل میں لیا اور عرض کیا کہ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہی مخدوم اشرف نے کہا اشارہ کیوں نہیں کرتے، نور قطب عالم نے جو اشارہ کیا تو ٹیلا کھسک کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ سب کے سب قدموں پہ گرے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، عرس حضور اشرف الاولیاء۔ نور قطب عالم وہ ہیں کہ خالی تسبیح چلانے والے نہیں تھے۔ اگر کوئی کافر و مشرک مقابلے پہ آ جائے، اس کا گنبد بنا ہوا ہے نا، مقابلے پہ آ جائے تو آپ اس سے قتال پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس خانقاہ کو گرانے کے لیے کافر و مشرک کھڑے ہو گئے تھے، اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ تو حضرت نور قطب عالم پنڈوی سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سب اعتبار سے بہت ہی ممتاز و ممیز تھے۔ میں محب صادق عز الارشد مفتی عبدالخلیل صاحب کو مبارکباد کہتا ہوں کہ یہ یہاں سے تو چلے گئے، مگر علاء الحق اور نور قطب عالم کا فیضان ٹھہرا نہیں، ان کے ساتھ ساتھ التفات گنج تک پہنچ گیا۔ جب یہ اس مدرسے میں صدر المدرسین تھے تو مجھے حضرت نور قطب عالم کی ایک کتاب فارسی میں ملی تھی، تو میں نے کہا میاں یہیں سے شروعات کرو، کیونکہ شکشا کو بڑھاوا دینا بہت ضروری ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ تو مولانا نے ترجمہ کیا، وہ کتاب بھی بڑی مقبول عام ہوئی ہے، انیس القربہ جی۔ اور اس کتاب کی تحریر کرنے کے بعد ان میں ایسا ذوق پیدا ہوا کہ یہ بہت سی کتابوں کے مترجم اور مصنف ہو گئے۔ عزیزو، آج جس کتاب کو یہ لے کر آئے سے آپ ہم کو سمجھیے، اگر انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوتا پی ایچ ڈی کا کورس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ایوارڈ انہیں کو ملتا ہے۔ اتنی اتھینٹک بک ہے، اتنی اتھینٹک بک ہے۔ مجھے بھی بہت ذوق و شوق رہا، لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مفتی عبدالخبیر نے پہنچ کر کے حضرت کے احوال، ان کے آثار کو جمع کر کے اس کتاب میں تحریر کر کے صبح قیامت تک کے لیے اپنے نام کو روشن کر لیا۔ میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے مولویوں کو آپ دیکھو گے تو کہتا ہے جماعت کا بزرگ بڑا بندہ صاحب کیا ہے اس میں علمی صلاحیت ہوگی؟
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے کے مدرسین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر مدرسین وہ ہیں کہ جو صاحب کتاب ہیں، کسی نہ کسی کتاب کے مصنف ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا ذوق مطالعہ بہت اچھا ہے، ان کے تعلیم و تربیت بہت اچھی ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ان اساتذہ کی تربیت و تعلیم کی بنیاد پر میرے بڑے بھائی بھی میں اس وقت تو مجموعہ کا اعلان ہو گئے، الحمدللہ۔ میرے دو بھائیوں نے اس وقت مجھے سہارا دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اب ڈوبوں گا نہیں، ڈوبتوں کو کنارے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بوڑھے مدرس کو نہیں رکھا کہ کمر میں درد، اس کے سر میں درد، اس کے پیٹ میں درد، بڑے علامہ ہیں، کام کچھ نہیں۔ لیکن آج جو ٹیم یہاں مخدوم علاء الحق میں جمع کر دی ہے، الحمدللہ یہ مدرسین، ان پر مجھے ایسا کامل اعتماد و بھروسہ ہے کہ میں سال میں کبھی گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آتا ہوں۔ سال میں 2 مرتبہ 2-4 دن رہنا ہوتا ہے، وہ شروع میں، اور پھر یہ 2 دن 3 دن بس۔ اس کے علاوہ تو کبھی آیا تو چلا گیا، کبھی آیا تو چلا گیا، مگر کامل اعتماد ہے مدرسین پہ کہ انہوں نے الحمدللہ میرے بھروسے کو مطلوب نہیں ہونے دیا، اور ان کی محنت شاقہ سے الحمدللہ یہ چمن پھل پھول رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی اساتذہ کے عزت میں وقار میں خوب اضافہ فرمائے، اور خاص طور سے ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ علم کا جوہر جو ان کے اندر ہے، عمل کے ساتھ ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوششوں سے آج ہم اس لائق ہو چکے ہیں۔ 117 بچے جو ہمارے ادارے میں ہوئے، لیکن اس سال میں ہم نے شروعات یہ کیا ہے کہ جو ہماری شاخیں ہیں، جو ہم جگہ جگہ جا کر کے پگڑی باندھتے ہیں، ہم ان شاخوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو خاص طور سے شعبہ ہند میں ان سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مخدوم اشرف مشن کا فیض بھی ان کو مل جائے تو وہ 1 سال کا دور مخدوم اشرف مشن میں کرائیں اپنے بچوں کو۔ اگر وہ ایسا کرا لیتے ہیں تو مخدوم اشرف مشن کسی اسٹیج سے ان کو دستان دے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ مگر 1 سال کا دور آ کے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان شاخوں کے بچوں کو بھی عزت افزائی اس اسٹیج سے مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ تذکرہ میں نے کیا تھا کہ جہاں سے مخدوم اشرف مشن کی تحریک شروع ہوئی، اس گاؤں کا نام ستنگا پڑا، وہاں ایک طالب علم مدرسے والوں کو نہیں قبول کیا، لیکن ایک طالب علم جو مخدوم اشرف مشن سے پڑھا ہوا اور وہ ٹیوشن کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے وہاں بھیجیں تو ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اس استاذ کے لیے 2 بچے آج دستار حاصل کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ میں نے آپ کے سامنے یہ میسج دے دیا، اب جو بھی شاخیں مخدوم اشرف مشن کی ہیں، جہاں میری سرپرستی ہے،
वहाँ के अराकीन को मैं दावत देता हूँ कि अगर वो ऐसा करते हैं तो और बेहतर होगा। आगे उनकी मर्जी, मेरा कोई उन पर ऐसा हुक्म नहीं है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात को फरोग अता फरमाए और मखदूम मिशन जिस बात के साथ हुजूर अशरफुल औलिया ने कायम किया था वो शकीले तामीर हो सके। आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आप लोग कुछ खबर नहीं जो खबर की मदरसा आगे बढ़ाया जाए या कम किया जाए? बढ़ाया जाए। भाई बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए जी। अगर 100 से ज्यादा हो गया तो बेसी হলো কি করতে হবে ওটা বলো। মন্দ বন্ধ বন্ধ করতে হবে কি বন্ধ করতে হবে কি করতে হবে? ভালো করতে হবে না? তো যদি আপনার সমর্থন সহयोग থাকবে তারপরে ভালো হবে। ঠিক আছে? लेकिन आज तुम लोगों ने जो है जोश अल्लाह दिखाया नहीं तो हम कैसे समझें कि भालो होगा? तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि जलसे के बाद आप सब से जो बने हमारे वहाँ बड़ी रकम की अहमियत नहीं, लेकिन 1 टका भी तुमने अगर भाषा से दे दिया तो 1,01,000 बंद कर रहा था ना, वो 1 टका उससे ज्यादा होगा। मौलाना ने 1,01,000 कहा ना, तुम्हारा 1 टका उससे ज्यादा होगा। ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही हलाल का होगा, उसमें नफ्स शामिल नहीं होगा, उसमें तुम्हारी भालोबासा होगी। 1 लाख वाला तो सोचेगा आज देवोगे, कल देवोगे, परसों देवोगे, लेकिन 1 टका देने वाला, 5 टका देने वाला, 10 टका देने वाला सोचेगा नहीं, बहुत मन से देगा। ये जो रोशनी दिखाई दे रही है ये मोहब्बत के नजराने से रोशनी है। सुभान अल्लाह भालोबासा इसमें दिखाई दे रही है जी। तो लिहाजा आप सबसे कहना है जिस तरह आपने सहयोग समर्थन किया है अपने अपने गाँव में, अपनी बस्तियों में, जिस तरह आप मिशन को याद रखते हो उसमें और इजाफा कीजिए ताकि हम दिन का काम बेहतर से बेहतर कर सकें। हमने जो काम किया 27 साल में वो लोग कहीं हमने कम तो नहीं किया, আমি कम बोलो बोलो कम किया है? नहीं, हमको तो कम लगता है। अगर नहीं, ये तो हुजूर अशरफुल औलिया के सपने का एक बिंदु है। हुजूर अशरफुल औलिया के सपने का बिंदु है। ये जो तुम देख रहे हो यहाँ से लेके अजमेर तक, ये अशरफुल औलिया के सपने का बिंदु है। तो जब बिंदु का ये आलम है तो जरा सोचो, ख्याल करो कि जब अशरफुल औलिया का सपना साकार होगा तो ये भारत कैसा होगा। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये फैजान अलाइया, ये फैजान जलालिया, ये फैजान नूर, ये फैजान हाफिज जाहिद बंदगी, ये फैजान शेख जहांगीर सिंघानी से लेकर ख्वाजा ख्वाजिना तक हर बुजुर्ग की रूहानियत यहाँ मौजूद है और वो अपना फैज पहुंचा रही है। आज तुम्हारा नसीब है कि तुम यहाँ आ गए हो। तो खुदा कहता हूँ चार जानिब से बुजुर्गों की रूहानियत का फैज जारी और सारी है और उसी फैज का सबसे बड़ा नुमाया सूरत और शक्ल जो तुम देख रहे हो वो गाजिया में जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे अशरफुल औलिया। लिहाजा मैं आपको नजीस, नापाक, गंदा नहीं रहने दूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने मन को परिष्कार कर लो, स्वच्छ कर लो, दिल साफ करके बैठो, क्योंकि ये किसी और कछार का शेर नहीं है, ये हैदरी कछार का शेर है।
नाजिसों चबा डालेगा। तो नजिसों की नजासत को दूर करना मेरा काम है, और तुम दूर से आए हो, इन बुजुर्गों से नजदीक करना इनका काम है। चाहते हो ना? ये